الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے ناشکری کا انجام۔ ناشکری ایک بہت بڑی بلا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر طرح طرح کے احسانات ہوتے ہیں لیکن وہ ناشکری کرتے ہیں، اور لوگ اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو احسانات میں ہم دبے ہوئے ہیں۔ اس نے ہمیں جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی اس کا احسان تھا، وہ ہمیں کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا۔ جب ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اس دنیا میں آئے، تب بھی وہ ہمیں کھلا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگ ناشکری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ 5 وقت وہ طلب کرتا ہے کہ مسجد میں آ کر کے میری عبادت کی جائے، میرا سجدہ کیا جائے، لیکن بندہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسجدوں میں جا کے دیکھ لیں، جمعہ کے دن دیکھ لیں اور دنوں میں دیکھ لیں کہ کتنی تعداد ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ناشکری بہت طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ایک دوسرے کی ناشکری کرتے ہیں، کسی طرح کا احسان کر دیجئے، احسان فراموشی پر اتر آتے ہیں، احسان بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث بخاری اور مسلم کی رکھنے جا رہا ہوں، جس میں بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ہمارے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، بہت ہی نصیحت ہے، اور اس واقعے کو سن کر کے ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے احوال کو بدلیں، اپنے طور طریقے کو بدلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں ایک برس والا تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ برس والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو اس آدمی نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، اچھا سا رنگ ہو اور ہماری جو چمڑی ہو وہ خوبصورت ہو، اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے، یہ بیماری ختم ہو جائے، کوڑ کی بیماری، برس کی بیماری دور ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری رفع ہو گئی، دور ہو گئی۔ حالانکہ کسی سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، لیکن آج بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ اس طرح کی بیماریوں سے، بیماری والے سے بھاگتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ نفرت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت میں رکھا۔ چنانچہ اس کی بیماری، فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی، اچھا رنگ اور خوبصورت چمڑی اس کو مل گئی۔ فرشتے نے پھر پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ راوی کو اس میں تردد ہے کہ اونٹ کہا یا گائے جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بتایا یا گائے۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور فرشتے نے دعا کی۔ یعنی اس حدیث میں راوی اسحاق کو ان دونوں لفظوں کے بارے میں تردد ہے کہ کون سا لفظ کہا گیا۔ چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور فرشتے نے دعا کی بارک اللہ لک فیہا، اللہ تیرے لیے اس اونٹنی میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا خوبصورت بال اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے، یعنی خوبصورت بال مل جائے اور بیماری ختم ہو جائے۔
جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے، چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے دعا کی بارک اللہ لک فیہا، تیرے لیے اللہ اس گائے میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نابینا کے پاس آیا، اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے، زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے، دیکھنے لگوں تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، لوگوں کا محتاج نہ رہوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں، چنانچہ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ کچھ عرصے بعد اونٹنی نے خوب بچے دیے، گائے اور بکری نے بھی خوب بچے جنے، اور ان کی وادیاں جو ہے بھر گئیں، اونٹوں سے بھر گئیں، گائے بکریوں کے پاس، گائے بکریوں سے میدان بھر گیا، یعنی خوب برکت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی اور خوب ان کے اونٹ اور بکری اور گائیں خوب بڑھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت رہی ان کے ساتھ۔ اب ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، اللہ کی اس نعمت کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کا اختبار لینے کے لیے فرشتے کو بھیجا۔ پھر وہ فرشتہ ابرس کوڑ والے کے پاس آیا، اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا، اسی کی صورت میں، اور کہا میں مسکین ہوں، غریب آدمی ہوں، میرا زیادہ راستے کی جو خرچ تھا وہ سب ختم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا زیادہ راہ۔ آج اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا، آپ کا تعاون چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد پھر آپ کا بھی تعاون چاہیے۔ جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد، چمڑی اور یعنی خوبصورت شکل و صورت اور اس قدر کثیر مال عطا کیا ہے، بہت سے مال کے آپ مالک ہیں، تو اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں، ایک اونٹ دے دیجئے تاکہ میں اس پر سفر کر کے گھر پہنچ جاؤں۔ ایک اونٹ چاہیے بس، آپ کے پاس تو بہت زیادہ اونٹ ہیں، بڑی دولت ہے آپ کے پاس، ماشاء اللہ تبارک اللہ، تو تھوڑا میری مدد کر دیجئے۔ اس آدمی نے کہا میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، جیسے آج کل پیسے والے اس طرح کی باتیں، اس طرح کے بہانے کرتے رہتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا۔ یہ ایک اونٹ، پورا اونٹ مانگ رہے ہو؟ ارے 1-2 روپے مانگتے تو سوچتا بھی۔ تو فرشتے نے کہا غالباً میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو پہلے بیمار تھا، کوڑ کا مرض تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انتہائی غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا کیا ہے۔ وہ بولا یہ مال تو مجھے آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ ارے کہاں کی باتیں تم کر رہے ہو، کسی دوسرے کی بات کر رہے ہو، یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ملا ہے، میں پرانا مالدار آدمی ہوں، خاندانی مالدار آدمی ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو اس بات میں جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا کر دے۔ اب لیجئے، فرشتے نے اس کے جھوٹ پر، اس کی کذب بیانی پر بد دعا دی۔ پہلے تو دعا دیے تھے، اب اس کے جھوٹ پر بد دعا دی کہ اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ اسی شکل میں، اسی شکل و صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اسے بھی وہی باتیں کہی جو کوڑ آدمی سے کہا تھا، برس والے آدمی سے جو باتیں کہی تھیں، تو اس نے بھی وہی جواب دیے۔ یہ بھی بہانے کرنے لگا، اسی طرح کی باتیں کہیں جو اس ابرس والے نے، کوڑ والے نے کہی تھی، وہی گنجے والے نے بھی کہنا شروع کر دیا۔
جیسے آج کل بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، پہلے ہوتے ہیں غریب، پھر پیسہ آ جاتا ہے تو پھر سب بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بھائی میں تو خاندانی مالدار ہوں، میرے باپ دادا سب مالدار تھے، اور پھر پیسہ مانگ دو تو کہیں گے کہ بہت ضروریات ہیں، بہت خرچ ہے، پھر کسی ٹائم میں آنا، پھر دیکھیں گے، اور اگر تھوڑا سا لینا ہو تو لے لو، اگر حساب سے کچھ اچھے سے لینا ہے تو دیکھیں گے بعد میں۔ طرح طرح کے بہانے اور طرح طرح کی باتیں کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو کوڑھ والے کو جسے فرشتے نے کہا تھا، اس کو بھی فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں اس نابینا کے پاس آیا، اس اندھے آدمی کے پاس آیا اور کہا میں غریب مسافر ہوں، میرا زادہ راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی مدد اور پھر آپ کے تعاون کے بغیر میں آج گھر نہیں پہنچ سکتا، آپ کا تعاون چاہیے۔ جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی اس کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ تو اس نے کہا، اس نابینا آدمی نے کہا کہ میں نابینا تھا، حقیقت کا اعتراف کیا۔ اس بندے نے حقیقت کا اعتراف کیا، اس نے کہا میں نابینا تھا، اللہ نے میری بینائی لوٹا دی، اللہ نے مجھ پر کرم کیا، احسان کیا اور میری بینائی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی، میں دیکھنے لگا، پہلے نہیں دیکھ پاتا تھا، روشنی نہیں تھی آنکھوں میں، لیکن اللہ نے میرے پر بڑا احسان کیا۔ پھر کہا جتنا چاہو لے جاؤ، ان بکریوں میں سے جتنا چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ جاؤ، جو چاہو لے جاؤ، جو چاہو چھوڑ دو، اللہ کے نام پر تم مانگ رہے ہو، لے لو، جتنا چاہو لے لو۔ آج اللہ کے نام پر جو کچھ لے جائے میں تجھ سے کچھ نہیں کہوں گا، یعنی اللہ کے نام پر تم جو کچھ لے جاؤ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، تم کو میں روک نہیں سکتا، منع نہیں کر سکتا، تم نے اللہ کا نام لیا ہے، اللہ کے نام پر سوال کیا ہے، جس اللہ نے مجھے دیا ہے اسی کے نام پر تم نے سوال کیا ہے۔ تو فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تمہارا امتحان لیا گیا، میں تمہارا امتحان لینے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تیرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے جو دو ساتھی گنجے والے اور کوڑھ والے تھے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں پوشیدہ ہیں، عبرتیں ہیں کہ ایک مسلمان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مال و دولت لے کر کے نہیں آیا تھا، جس رب نے دیا ہے، جس اللہ نے دیا ہے وہ اللہ چھین بھی سکتا ہے، اس لیے ان مالوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کی اس مال سے مدد کرنی چاہیے اور اس مال پر اترانا نہیں چاہیے، اور اس کو ایسی جگہوں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، ورنہ جو اللہ ہمیں اور آپ کو عطا کرتا ہے وہ چھیننے پر بھی قادر ہے۔ تھوڑی ہی سیکنڈوں میں وہ اس کا حکم چلے گا اور یہ مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمیں اس واقعے سے عبرت اور نصیحت لینی چاہیے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اگر کوئی ضرورت مند ہو تو اسے دینا چاہیے، ناشکری نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی مسئلے میں ہمیں ناشکرا نہیں بننا چاہیے۔ جب ہم شکریہ ادا کریں گے
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور دے گا، اور جب ہم ناشکری کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے اس نعمت کو چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اور اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا بنا کر کے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔